بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرے منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آیت کے یہ الفاظ نازل ہوئے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی کہ میں تیرے منہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی جن کا ترجمہ یہ ہے جہاں تمہیں فرقہ بندی میں مبتلا کر دے کہ یہ بھی عذاب کی قسم ہے۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسان ہے، یہ نسبتاً اگلے عذابوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے، اور آپ نے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا، اور دجال مسیح کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے ان کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانہ ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے کاش ہم کسی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔ چنانچہ سب مل کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے آدم آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کس بلا میں گرفتار ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتلائے، ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھایا۔ کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے میں اس لائق نہیں، ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا، ممنوع درخت میں سے کھانا، مگر تم لوگ ایسا کرو نوح علیہ السلام پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ آخر وہ لوگ سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس لائق نہیں، اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، کہیں گے تم لوگ ایسا کرو ابراہیم پیغمبر کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے پاس جاؤ گے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اللہ نے ان کو تورات عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کیں۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں، اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، مگر تم ایسا کرو عیسیٰ پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں، سبحان اللہ عز و جل۔ آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا، مجھ کو اجازت ملے گی، میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی، تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔
اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا، پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا۔ سفارش کی ایک حد مقررہ کر دی جائے گی، میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور جو سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائی یا سکھلائے گا، اس کے بعد سفارش کر دوں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقررہ کر دی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھائے گا، اس کے بعد سفارش شروع کروں گا، لیکن سفارش کی ایک حد مقررہ کر دی جائے گی۔ میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا، پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا، عرض کروں گا، یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے باوجہ دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ نکالے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا، پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دلوں میں گہو برابر ایمان ہوگا۔ گہو جو سے چھوٹا ہوتا ہے، پھر بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چونٹی برابر یا بینگے برابر ایمان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچہ کیا ہے؟ اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جگاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ اس کی روایت سعید نے مالک سے کی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔